بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ عبداللہ جیل وارڈن 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی، اس سے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی کی کوٹری کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے میں آگ لگا لی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹری کی طرف بھاگا۔ اندر کیا دیکھا کہ پورا کمرہ بہترین اور محصور کن خوشبوؤں سے معطر ہے، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سجدے کی حالت میں زار و کتار رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا، غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعے کی تفصیلات ضرور بتائیے۔ بہرحال غازی نے میرے بے حد اصرار پر فرمایا، عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ کل مجھے پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ اکرام کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی مجھ سے پوچھا، تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور بالکل نہیں۔ فرمایا، بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا، حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ پھر پیارے آقا مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے۔ تم کہنا میرے ہاتھ کھول دیں، میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ اکرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ تو مسلمانوں، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔